ڈاکٹر اینون کی کتاب سیکس اینڈ کلچر جدید دور کے ماہر جنسیات میں اتھارٹی سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جے ڈی اینون کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے بسنے والے 80 غیر مہذب قبائل کی زندگی کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے کیا ہے کہ انسانی زندگی میں شہوانیت اور سماج کا کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اینون کی کتاب سیکس اینڈ کلچر کے چند اقتباسات ہمارے موضوع اور موقف کی تائید کے لیے کسی بیش بہا خزانے کی مانند ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار دو چیزوں پر ہے، ایک ان لوگوں کا نظام اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر عائد کر رکھی ہوں۔ کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے روابط قائم کر رکھے تھے۔ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی، تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی، جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا پستی تھا۔ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 پشتوں کے بعد یعنی تقریباً 100 سال میں نمودار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اینون انسانی تمدن کے 3 درجے بیان کرتا ہے: پست ترین درجہ، درمیانی درجہ اور بلند ترین درجہ۔ ڈاکٹر اینون کے بقول، جس گروہ نے شادی سے پہلے جنسی تعلقات کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہو وہ تمدن کی پست ترین سطح پر ہوتا ہے، جو گروہ شادی سے پہلے تھوڑی بہت پابندیوں کا قائل ہو درمیانی سطح پر، اور جو گروہ شادی سے پہلے عفت بکارت کا تقاضا کرے وہ تمدن کی بلند ترین سطح پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جنسی تعلقات پر حد بندی کا قائل ہے۔ جنسی تعلقات کی حد بندی سے ایک قسم کا ذہنی اور عصبی تناؤ پیدا ہوتا ہے جس سے جذباتی توانائی میں ارتکاز آ جاتا ہے۔ نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود اور پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو قوم اپنے مردوں اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح جی چاہے کر لیں، ان میں فکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیو نے ایسا ہی کیا، وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہ رہی۔ مردوں کی عصمت اسی صورت میں معاشرتی توانائی پیدا کر سکتی ہے جب عورتیں باعصمت ہوں اور ان کی عصمت شادی سے قبل اور بعد دونوں زمانوں میں محفوظ رہے۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نہیں مل سکتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی بلندی تک پہنچ گئی ہو جس کی لڑکیوں کی پرورش مطلق وحدت زوج کی روایات میں نہ ہوئی ہو۔ نہ ہی تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں جنسی اختلاط کی حدود و قیود ڈھیلی پڑ گئی ہوں اور اس کے باوجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی ہو۔ جب شادی عمر بھر کی رفاقت کا عہد ہو اور دونوں فریق ایک دوسرے سے ہٹ کر کسی تیسرے کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوں تو اس صورت میں جنسی مواقع اپنی کم از کم حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جنسی پابندیوں کو بھی ہٹا دیا جائے اور قوم زندگی کی ان خوشگواریوں سے بھی فائدہ اٹھاتی رہے جو ایک بلند تمدن کا انعام ہے، لیکن انسانی حیت تو کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ یہ دونوں آرزوئیں کبھی یکجا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو دانشور ان میں مفاہمت کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال اس احمق بچے کی سی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے کیک کو کھا بھی لے اور پھر وہ سالم کا سالم بچ بھی جائے۔ کوئی انسانی معاشرہ ہو، اسے ان 2 راہوں میں سے ایک اختیار کرنی ہوگی، یا تو ان صلاحیتوں کو زندہ رکھنے کی راہ جو اس کے تمدن کو بلند کرتی ہیں، یا جنسی آزادی کی راہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم ان 2 متضاد چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ اپنی تہذیب کو ایک نسل سے بھی زیادہ آگے نہیں لے جا سکتی۔ کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی ہر نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیں۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو آگے بڑھائے تو وہ شاندار روایت کی حامل رہے گی۔
جس معاشرے میں جنسی اختلاط کے مواقع کم سے کم ہوں، اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوتی ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے اس بلند ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اس وقت ہمارے ادراک میں بھی نہیں آ سکتا۔ نظریہ عفت۔ ڈاکٹر اینون نے جو کچھ کہا یہ اس کے گہرے مطالعے اور تجربات کا نتیجہ تھا۔ گویا ڈاکٹر اینون اسلام کے نظریہ عفت کا مبلغ تھا۔ پاکستان کے عظیم ادیب، صوفی اور دانشور قدرت اللہ شہاب کے الفاظ اس طرح ہیں: روحانی سطح پر قوائے نفسانیہ کے معتدل، متوسط اور متوازن ہونے کا نام حسن الخلق ہے، یعنی خوب سیرتی۔ روح کی باطنی ترکیب جن قوتوں اور کیفیتوں سے قائم ہوتی ہے، ان میں 4 قوتیں بنیادی درجہ رکھتی ہیں: قوت علم، قوت غضبیہ، قوت شہوت اور قوت عقل۔ قوت غضبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے، جس کا ثمرہ سخاوت، ہمت و دلیری، بردباری، استقلال، صبر و رضا، نرمی اور ملائمت اور غصے کے ضبط کرنے کی طاقت ہے۔ قوت غضبیہ حد سے بڑھ جائے تو اس کی بدولت شیخی مارنا، بھڑک اٹھنا، انجام نہ سوچ کر ندامت اٹھانا، تکبر کرنا، خود پسندی اور اپنے کو اچھا سمجھنا پیدا ہوتا ہے۔ قوت غضبیہ حد اعتدال سے گھٹتی ہے تو اس کا نام جبن ہے، جس کی بدولت بےغیرتی اور کاہلی، کم ہمتی، چھچوراپن، بزدلی، ذلت اور رسوائی لاحق ہوتی ہے۔ قوت شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے، جس کے ثمرات حیا و پارسائی، رضا اور قناعت، خوف خدا اور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں۔ جب قوت شہوانیہ اعتدال چھوڑ کر کم یا زیادہ ہوتی ہے تو حرص و لالچ، خوشامد اور چاپلوسی، عاجز مخلوق پر رعب اور دبدبہ ڈالنا، غربا کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریا، فریب، تنگ دلی، حسد، کینہ اور بغض و عناد جیسی بری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اینون مغرب کا مایہ ناز مفکر ہے اور قدرت اللہ شہاب مشرق کے نامور ادیب، دونوں دانشور نظریہ عفت کے قائل ہیں، اور نظریہ عفت خالص قرآنی نظریہ ہے۔ فطرت کے لیے موزوں ترین اخلاقیات۔ فطرت کے لیے موزوں ترین اخلاقیات اسلامی اخلاقیات ہیں اور ان کو ہی نظریہ عفت کہا جاتا ہے۔ اسلام کا نظریہ عفت ایسا مکمل اور متوازن ہے کہ نہ تو اس کا تصادم کسی بھی موڑ پر فطرت سے ہوتا ہے اور نہ ہی یہ قوت شہوت کو حد اعتدال۔ اسلام نے عورت کو مرد کا لباس کہا ہے اور مرد کو عورت کا۔ قرآن میں وہ مرد جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوں، حافظین فروجہم، اور وہ عورتیں جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہوں، حافظات کہلاتی ہیں۔ قرآن کی روح سے جنسی اختلاط کی جائز صورت نکاح ہے۔ نکاح ہنگامی جنسی اختلاط کی رضامندی کا اجازت نامہ نہیں، بلکہ معاہدہ ہے اس امر کا کہ میاں بیوی ان تمام حدود اور حقوق و فرائض کے مطابق جو ان پر قرآن نے عائد کیے ہیں مستقل رفاقت کی زندگی بسر کریں گے۔ اس طرح کے تعلق کے بعد میاں بیوی کا جنسی اختلاط ایک عظیم انسانی کارنامہ بلکہ کار ثواب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی اختلاط کا کوئی بھی دوسرا راستہ اسلامی زبان میں زنا کہلاتا ہے۔ قرآن نے نکاح کو میثاقاً غلیظا کہا ہے، جس کا مطلب ہے پختہ عہد۔ گویا شادی بچوں کا کھیل نہیں کہ جب چاہا مٹی کا گھروندہ بنا لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ قرآن نے حیاداری کو بہت بڑی دولت کہا ہے۔ نکاح کا پختہ عہد جو 2 حیادار انسانوں کے درمیان ہوا، دراصل معاشرے کی ایک اکائی اور قوم کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ میاں بیوی کے وقت مجامعت اور انزال کی دعا کتب احادیث میں یوں درج ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچانا۔ دوسری دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ عمل دخل نہ رکھنا۔